زیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہارون اپنے کٹے ہوئے ہاتھ زنجیر کی مدد سے گردن میں لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور وہ مقبول عبادات مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تم وہی مالک بن دینار ہو جن کی علمیت، زہد و تقویٰ کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں۔ میں نے کہا، عالم تو اللہ کی ذات ہے اور زاہد و تقویٰ و عابد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ اگر چاہتے تو خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقویٰ اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ عدم پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح خواب کسی نیک و زاہد و تقویٰ والے بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں اللہ کے بندوں کو ایسے گناہوں سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا۔ میں وہاں خوب شراب پی لی۔ پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں اپنی گھر کی طرف چل دیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو میری زوجہ نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تنور جلا رہی تھی، اس کے اندر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے
اور صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ کیا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھوسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس محال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز سن نہ سکے اور انہیں اس معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اس طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا۔ اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ تو اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھے معاف کر دیا جائے، تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا، تو نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ جب تنور میں دیکھا تو میری ماں، میری والدہ محترمہ کو کوئلہ ہو چکی تھی۔ میری والدہ محترمہ کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا۔ الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے۔ وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں، 23 غلام تھے، وہ سب میں نے آزاد کر دیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دین کو روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ اب اس حصے میں پورا واقعہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے آگے کا واقعہ انشاءاللہ دوسرے حصے میں درج کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا